لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک رسول اللہ آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا رسول اللہ آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر رسول اللہ آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر آج کی یہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس پر میں مبلغ اسلام خطیب اسلام محبوب عوام ہر دل عزیز شخصیت جس کو اللہ نے دونوں نعمتوں سے نوازا قابلیت بھی اور علاقے میں قبولیت بھی میں محترم قاری آصف ربانی صاحب اور ان کے رفقا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میرے بعد جماعت کے علماء خطبہ خطابات فرمائیں گے حضرات میں کس آقا کی شان اور عظمت پہ آج سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں موتی بکھیرنے آیا ہوں جس آقا کی ختم نبوت کا اقرار میرے رب نے پیغمبروں سے لیا تھا اور جماعت انبیاء نے خالق کے ارض و سما سے یہ عہد کیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ ربا ہم میں سے جس کے زمانے میں تیرا محبوب آ گیا نبوت چھوڑ کے امتی بن جائیں گے پھر تورات زبور انجیل کے اندر رب ذوالجلال نے سید الکونین کی عظمتوں کو بیان کیا میں کس آقا کی شان بیان کرنے آیا ہوں جو آقا جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم اور جب آقا کا نام آئے درودی چھل پہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا کرتے تھے جب میرے آقا زمین پہ چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں آقا پہ جھک جایا کرتی تھی میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں جس محبوب نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی میرے رب نے قبلہ بدل دیا تھا درخت کو اشارہ کیا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا پیالے پہ انگلیاں رکھی میرے رب نے پانی جاری کر دیا معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھن دودھ سے بھر دیے جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا میرے رب نے کھانے میں برکت ڈال دی اور جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا جن کی شان یہ ہے صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا میں محمد اس پتھر کو بھی جانتا ہوں ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا پتھر مجھے رب کے حکم سے سلام کرتا تھا جس آقا کی نبوت کی گواہی کنکریوں نے بول کے دی تھی نباتات نے دی تھی حیوانات نے آقا کا احترام کیا تھا اور جن کی نبوت کی صداقت کی گواہی ایک بھیڑیے نے بول کے دی تھی جنات نے دی تھی ہاں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دی میں نو نعرہ تکبیر لا کے سانسوں کڑھائی رکھیا جے حضرات گرامی
شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرا ذکر تورات میں بھی ہوگا، زبور میں بھی ہوگا، انجیل میں بھی ہوگا، قرآن کے پاروں میں بھی ہوگا۔ میرے آقا کی نبوت کی بات آئی، محمد الرسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ ہونٹوں کی بات آئی، لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ زمانے کی بات آئی، والعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ یتیمی کی بات آئی، علم یجد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا کی امانت کی بات آئے قرآن بولے، دیانت کی بات آئے قرآن بولے، اخلاق کی بات آئے قرآن بولے، یتیمی کی بات آئے قرآن بولے، ختم نبوت کی بات آئے قرآن بولے، رحمت کی بات آئے قرآن بولے، تہجد کی بات آئے قرآن بولے، اشراق کی بات آئے قرآن بولے، بدر کی بات آئے قرآن بولے، احد کی بات آئے قرآن بولے، خندق کی بات آئے قرآن بولے، تبوک کی بات آئے قرآن بولے۔ آقا چلیں قرآن بن جائے، جاؤ تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، انجیل کو پڑھ لو۔ مجھے کسی آسمانی کتاب میں حوالہ دنیا کا کوئی مائی کلال دکھا دے۔ انبیاء تو سارے شان والے، آپ کا موضوع سیرت امام الانبیاء ہے، میں اپنے موضوع سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ حضرات کسی پیغمبر کی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، کسی نبی کی رسول کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی۔ لا عمروں کا، اے آمنہ کے در یتیم، تیری عمر کی قسم، جب بکریاں چرا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، جب مکہ میں تھے اس وقت کی قسم، جب مدینہ میں تھے اس وقت کی قسم، جب سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے اس وقت کی قسم، جب دودھ پی رہے تھے اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، نماز کی قسم، روزے کی قسم، جہاد کی قسم، تلاوت کی قسم، سخاوت کی قسم۔ ارے شان کیا رب نے عطا کی۔ میں 25 رمضان کو میرا رب مجھے بیت اللہ لے گیا، شیر پاکستان بھی ساتھ تھے اور علماء بھی تھے۔ جب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا میرے ذہن میں ایک بات گردش کرنے لگی، ربا تیرا بندہ خاکی بیت اللہ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، میرے مولا قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی، کیا اس لیے اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے، تیرا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا نا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما چاہے تو گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا نا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، حجر اسود ہے۔ آج کا یہ پروگرام میرا بھائی عبد الرزاق اللہ کے فضل سے پاکستان کے چپے چپے پہ پھیلا دے گا۔ یہ میرا اسلم بھائی، یہ دیگر اور پاکستان کے مشہور نعت خواں عبداللہ سلفی صاحب، وہ بھی آپ کو گرمائیں گے۔ میں بات کر رہا تھا، ربا مکہ کی گلیوں کی قسمیں اس لیے اٹھائی، بیت اللہ ہے۔ فرمایا نا ربا اس لیے قسمیں اٹھائی، حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما چائے گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا نا ربا اس لیے قسمیں اٹھائی، صفا مروہ ہے، سائی کی جائے تیری رضا ملتی ہے۔ فرمایا نا ربا اس لیے قسمیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے۔ فرمایا نا ربا قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا میرے بندوں کو میرا قرآن سنا دو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مولا کائنات نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، ان مکہ کی گلیوں نے خاتم النبیین کے قدم چومے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے امام الانبیاء اللہ اللہ، جن کی شان یہ ہے، جن کے در اقدس پہ جبرائیل امین براق لے کے آئے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کر دیا گیا۔ اس سفر کا تذکرہ میرے رب نے قرآن کے پاروں میں یوں کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ محبوب کو براق پہ سوار کر کے مسجد اقصی پہنچا دیا گیا۔ جب آقا مسجد اقصی پہنچے، انبیاء استقبال کر رہے ہیں، آلن و سالن مرحبا،
فرمایا ساتھ بسم اللہ جی آیا نو جب مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کی باری آئی سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سنیے آپ کے سینوں میں ٹھنڈ منہ میں کھنڈ ڈال دوں قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر کے آدم علیہ السلام موجود ہیں نوح علیہ السلام موجود ہیں خلیل اللہ موجود ہیں ذبیح اللہ موجود ہیں انبیاء سارے موجود ہیں نماز پڑھانے کی باری آئی جبرائیل امین نے آقا کا بازو مبارک پکڑا مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا محبوب آپ امام ہوں گے آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے آپ امام ہوں گے نوح علیہ السلام مقتدی ہوں گے آپ امام ہوں گے خلیل اللہ مقتدی ہوں گے آپ امام ہوں گے کلیم اللہ مقتدی ہوں گے آپ امام ہوں گے ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو جتے ہوئے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا کوئی اگے کھلوے ہو ہی نہیں سکتا جن کی شان یہ ہے جس آقا کا مقام یہ ہے جن کا مرتبہ یہ ہے پھر آقا دنیا میں آئے کوئی کسی قوم کا بڑا بن کے آیا کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا کوئی 1 صدی کے لیے آیا کوئی نصف صدی کے لیے آیا ارے جب خاتم النبیین آئے صلی اللہ علیہ وسلم آقا ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا آلن و سالن مرحبا ساتھ بسم اللہ جی آیا نو مولانا قاری یاسین بلوچ سے رشتہ کیا مولانا قاری یاسین بلوچ سے رشتہ کیا خطیب اسلام مولانا آصف ربانی سے رشتہ کیا حضرت شیخ سے رشتہ کیا علامہ شبیر احمد عثمانی سے رشتہ کیا پاکستان کے نامور خطیب ہیں جن کی مولانا یاسین بلوچ صاحب شبیر احمد عثمانی صاحب ان کی خطابت کا ڈنکا پورے پاکستان میں بجتا ہے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے میں کس کی شان بیان کرنے آیا ہوں اور جن کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جنتیاں سے بچے خال خال ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا کسی نے عقیدت کے پھول یوں بکھیرے رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا سنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر رسول اللہ آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر نعرے تکبیر نعرے تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ ارے جس آقا کی شان یہ ہے ورفعنا لک ذکرک اے میرے لاڈلے تیرا ذکر اذان میں ہوگا تکبیر میں ہوگا خطبہ جمعہ میں ہوگا خطبہ نکاح میں ہوگا قبر کے سوال و جواب میں ہوگا جس آقا کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے نذیر بن کے آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آقا کائنات کے لیے رحمت عالمین بن کے آئے ارے پہلے جنہوں نے نبیوں کی نبوتوں کا انکار کیا زمین پہ گناہ کیے میرے رب نے دنیا میں عذاب کے کوڑے برسا دیے کسی کی شکلیں بدل کے بندر و خنزیر بنا دیا کسی کو پانی کی موجوں میں غرق کر دیا کسی پہ پتھروں کی بارش برسا کے ہلاک کر دیا محبوب اب اجتماعی عذاب نہیں آئے گا ان کی شکلیں بدل کے یہ بندر و خنزیر نہیں بنیں گے پانی کی موجوں میں غرق
غرق نہیں ہوں گے، آسمان سے پتھر نہیں برسیں گے۔ ربا کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے لاڈلے تیرے رب نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے تو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رو خوا کا۔ جن کی شان یہ ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری جگہ دی، ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ جس آقا کی شان یہ ہے، آقا خاتم النبیین بن کے آئے، ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبیہ، میرے رب نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا۔ خطیب عالم اسلام نعرہ تکبیر، حق اہل حدیث، حضرت مولانا ضیاء اللہ بخاری صاحب، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو آلن و سالن مرحبا کہتا ہوں، اور ساتھ علاقے کی سماجی شخصیت، تاجران کے ذمہ دار اور ہر دل عزیز شخصیت، دکھی لوگوں کے کام آنے والے، مخلوق کی خدمت کرنے والے، مریضوں کو ہسپتال لے جانے والے محترم سرور صاحب تشریف لائے، ان کو بھی آلن و سالن مرحبا کہتا ہوں۔ میں بات کر رہا تھا سید الکونین کی، ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا؟ ابو ذر میں مکے میں تھا، سنو شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، دو فرشتے آ گئے، ایک زمین پہ آ گیا، ایک درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی امام الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں؟ بتایا گیا یہی آقا امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترازو لگ گیا، میرا 2 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 10 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 100 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلڑے میں خالق کے کائنات کی ساری مخلوق کو رکھ دیا جائے، مخلوق میں انبیاء بھی، مخلوق میں اولیاء بھی، مخلوق میں اتقیاء بھی، مخلوق میں صلحاء بھی، مخلوق میں شہداء بھی، ایک پلڑے میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں، دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور جن کی شان یہ ہے، اقبال رحمت اللہ علیہ بولے ان سے پہلے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا، انگلیاں کاٹتی تھی، آقا کو دیکھ لیتی جگر کاٹ دیتی۔ جبرائیل امین بولے میں مشرق گیا، مغرب گیا، شمال گیا، جنوب گیا، میں نے آمنہ کے لال جیسا کائنات میں دیکھا نہیں۔ حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ وآسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم طالت النساء خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، میری آنکھ نے محبوب جیسا دیکھا نہیں۔ حسان کی آنکھ دیکھے کیسے؟ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں۔ خلقت مبرم من کل عیب، رب نے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ کانک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا چلا گیا۔ پھر سیال کوٹ کی دھرتی سے رب نے 2 علامہ پیدا کیے، ایک کو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے، سب کو رحمت اللہ علیہ اقبال بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد اقبال رحمت اللہ علیہ بولے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دیں وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا
سوال اٹھ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر۔ پھر سیال کوٹ کی دھرتی سے رب نے علامہ احسان الہی ظہیر کو کھڑا کیا، جو فرمایا کرتے تھے کاش علامہ احسان وہ پتھر ہوتا جس پہ آقا کے قدم لگتے تھے، کاش میں وہ ٹاکیاں ہوتا جو میری امی آقا کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی۔ اور لوگوں سنو، عقیدہ ختم نبوت پہ روح زمین پہ سب سے بڑی کتاب اگر ہے قائد اہل حدیث علامہ شہید کی ہے، جنہوں نے بھی ختم نبوت کے لیے کام کیا، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ حضرات میں بات کر رہا تھا، پھر چنیوٹ میں ختم نبوت جب کانفرنس تھی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، قائد اہل حدیث نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ پھر یزدانی شہید بولے رحمت اللہ علیہ، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چنتوں میں چنوار دیواں، میں اولاد بھیڑا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگتوں میں جگوار دیواں، اودی جتوں میں پگوار دیواں۔ یزدانی شہید بولے او ختم نبوتا سالار آیا، نبوت بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی اور آ کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ کھڑی کر کے انگلی آسمان والتیر وانگو، میرے پیر بدرے منیر وانگو، چند دو ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکتا۔ مجھے بتاؤ خطیب اسلام قاری آصف ربانی صاحب مبلغ اسلام جامعہ ربانیہ سلفیہ چلا رہے ہیں، کیا قاری صاحب کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلو گے؟ ہاتھ اٹھا کے چلو گے؟ ساتھ دو گے؟ چندے دو گے؟ قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے بیٹے دو گے؟ پھر میرے نعرے کا جواب دو، ربانی صاحب سے رشتہ کیا؟ ربانی صاحب سے رشتہ کیا؟ اللہ کا یہ شعر، توحید کا دائی، سنت کا شہدائی، صحابہ کا وکیل، کیا بیٹے چندے بھائی کا ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلو گے؟ اگلے جمعے ایک ایک بندہ نال لے کے آؤ گے؟ جو لے کے آئے گا ہاتھ کھڑا کرے۔ میری جو بہنیں ایک ایک بہن کو لے کے آئیں، اور سنو جب تک ہم زندہ ہیں جو انگلی سید القرنین کے خلاف اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ کیا ختم نبوت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ پھر کھڑے ہو کے میرے نعرے کا جواب دو، کھڑے ہو جاؤ میرے نعرے کا جواب دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان حدیث، علماء حدیث، شہداء حدیث، پاکستان، اسلام۔ حضرات پھر میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کر دوں، وہ شعر پڑھ کے اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ زندہ ہیں زمانے میں فدا جان محمد، تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد، ہو لاکھ خزاں لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ وما علینا